حیدرآباد اولڈ سٹی شالیبنڈا مسیح گنج کے علاقے کے کوئی پیلے ٹوپیاں والے ہیں، وہ پیلے ٹوپیاں والوں کی شادی کسی مہارانی جودھا بائی اور اکبر اعظم کی شادی کیا ہوئی، پوری مکمل راجپوتوں کی شادی. میں نے جب جا کے وہ ویڈیو، جس نے ویڈیو بنایا تھا وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے ویڈیوز کو پھیلا رہا ہے، میں نے اس کی ویب سائٹ پر دیکھا اور دوسرے ایسی شادیوں کے ویڈیوز بنانے والوں کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا تو کیا پیلی ٹوپی، کیا ہری ٹوپی، کیا لال شملہ اور کیا کالا شملہ، پورے اس حمام میں سبھی ننگے ہیں. وہی راجپوتوں کا جو مہارانی جودھا بائی لے کر آئی تھی ہاتھ میں تلوار لے کر. اچھا نوجوان اگر کوئی ناچ رہا ہے تو بے وقوف نادان ہے کہہ سکتے ہیں آپ. ابا جان، دادا جان، بزرگ، یہ سارے کے سارے بڑے وہی لوگ جو نکاح جہیز کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، یہی لوگ اوقاف کے لیے تقریریں کرتے ہیں، یہی لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج پر ہوتے ہیں، یہی لوگ، اور یہی لوگ راجپوتوں کی طرح ناچ رہے ہیں تلوار لے کر. 1 گھنٹے کے لیے وہ بھی ویڈیوگرافر سکھاتا ہے ان کو، ایسا تلوار لیجئے، ایسا یوں کیجئے. گاڑی کے ایئرپورٹ برج 12 کلومیٹر کا ہے، اس برج کے اوپر 20-25 گاڑیوں کا قافلہ، اس کے روف ٹاپ کے اوپر دولہا باہر نکل کے کھڑا ہوا ہے، دولہے کے بھائیاں باہر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں، تلوار. یہ جو دھندے بازی ہو رہی ہے تلوار لے کے، جو یا گھوڑوں پہ آپ یہ جو راجپوتوں کی تلواریں نکالے ہیں. کل جب یہ جو آسام تریپورہ میں گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی، تریپورہ میں مسجدیں جلائی جا رہی تھی، اس وقت تم کو تلوار، کم از کم زبان کو تلوار بناتے، اس وقت کونوں میں دبے ہوئے تھے. کم از کم 15 ویڈیوز ہیں. وہ نکاح کے وقت میں جو قوالی ہے وہ قوالی ہے علی کی شادی ہے زہرا کے ساتھ. اللہ الفاظ پہ غور کیجئے. خدا بیٹا خدا کے گھر کا، بیٹی نبی کے گھر کی. سمجھے کیا ہے مطلب اس کا؟ حضرت علی مکہ کے اندر، مکہ کی عمارت میں پیدا ہوئے تھے تو بیٹا خدا کے گھر کا. اب ظاہر ہے کہ خدا کا بیٹا ہے تو بیٹی کس کی ہوں گی؟ کسی عام آدمی کی تو نہیں ہو سکتی نا. تو سمدھی کون بن گیا؟ اللہ کا سمدھی کون بن رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بیٹی خدا کے گھر کی. یہ قوالی. ویری نیکسٹ جو سانگ آ رہا ہے، ایسے اچھلائی شرمائی، کیا کیا ہے، میرے رشک خمر تو نے پہلی نظر جو نظر سے ملائی مزہ آ گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی بھی زہرا کی، حضرت فاطمہ زہرا کی بات ہو رہی ہے اور اب ان کی نقشہ کھینچ رہے، ایسے نظر ملائے. استغفر اللہ، مزہ آ گیا. رومانٹک بنا دیا اچانک جا کے. سوال یہ ہے، شادی کر رہے ہیں 50 لاکھ کی، مہر دے رہے ہیں 51,000. یہاں پر وہ بات ہے جی، وہ بھی ادھار. برہمن ہمارے لیے کم از کم ایک لیسن ہے. برہمن نے صدیوں اپنی روایات کو نہیں چھوڑا. برہمن روایت پہ قائم ہے. آپ جو اپنے آپ کا اپنا اہل شجرہ نسب اہل بیت تک لے جا کے ملاتے ہیں، اپنے آپ کو سید و سادات کہتے ہیں. سید و سادات مینز واٹ؟ اٹ از جسٹ ایکول ٹو دا برہمن. جب اتنا آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کی شادی حسن حسین کی طرح نہیں ہو سکتی. آپ کے گھر کی شادی علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں ہوتی. آپ کی شادی رانا مہاویر پرتاپ سنگھ کے طریقے پہ ہونا چاہیے. آپ بڑے بڑے پھولوں کے ہار، وہ بدی، وہ خنجر، وہ گھوڑوں کے اوپر بارات. کبھی حضرت غوث اعظم کی کوئی داماد، کوئی بیٹا اس نے وہ شادی میں اپنی تلوار لے کر گیا ہے کیا آپ کے پاس؟ کوئی کبھی معین الدین چشتی یا نظام الدین اولیاء کی کوئی داماد، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی کوئی تلوار لے کے نکلا؟ تم لوگ یہ کہاں سے لائے؟ اپنے اسلاف کا نام بدنام کر رہے. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا کر شادیوں میں راجپوتوں کی سنت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جودھا بائی کی سنت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی حضرت فاطمہ اور علی کی سنت کو قائم کرنا نہیں چاہتے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. میں یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ وہ اس لیے سنا رہا ہوں، ہم ایسے جلسے کر کے تھکا رہے اپنے آپ کو. فرمان بھائی ہیں، فیاض صاحب ہیں، لطیف خان صاحب ہیں، ایسی ہزاروں اسپیچز دے کے ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. لیکن لوگ کیوں سننا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں کے اوپر یا تو مشائخین کا قبضہ ہے یا تو دوسرے علماء کا قبضہ ہے. علماء آپ کا ساتھ دینا نہیں چاہتے. سمپل. علماء آپ کہہ رہے ہیں جہیز حرام ہے، ابھی بولے نا کوئی جہیز حرام ہے، علماء ماننے تیار نہیں اس کو. مثال کے طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ دیوبند کا پورا لیڈنگ طبقہ جو ہے لیڈ کر رہا ہے اس وقت پورے ہندوستان میں.
مگر جب بات شرکت ایسی کھانوں کی دعوت کی شرکت کی آتی ہے سارے کے سارے چپ. آپ اگر ان کا عہد نامہ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عہد نامہ نکاح کو آسان کرنے والا نہیں ہے, نکاح کو اور امپاسبل بنانے والا ہے. یعنی جو چل رہا ہے چلنے دو. اس حلف نامے میں پہلی سطر میں یہ لکھا ہے کہ میں مطالبے سے, جہیز کے مطالبے سے پرہیز کروں گا. کوئی گرلز میں سے بول سکتے کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ میں مطالبے سے پرہیز کروں گا, میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا. بولو. ہاں ہاں آگے بولو. بچی سمجھ گئی صاحب. اتنے بڑے علماء, 7 بڑے ہندوستان کے ٹاپ موسٹ علماء کے سگنیچر ہے اس پہ, ان کے سمجھ میں نہیں آئی. یہ بچی سمجھ گئی, یہ 10th کی بچی ہے. میں مطالبہ ہے نا, ڈیمانڈ نہیں کروں گا جہیز کا. تو مطلب یہ کہ جو خوشی سے آ رہا آنے دو. ابھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں میں, زندہ جس کا میں شاہد ہوں, میں انوالو ہوں اس کے اندر. وجے واڑا کے ایک مفتی اپنی بیٹی کی شادی میں انہوں نے بائی ایئر تقریباً 25 علماء کو دیوبند سے لایا جو ٹاپ کے علماء ہیں, اور وہ علماء ہیں جو سارے کے سارے شادی کو, نکاح کو آسان کرو اس مہم میں جگہ جگہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں. کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ لڑکی کی شادی کو آسان کرنے کے بجائے یہ اتنے بڑے بڑے ایئر ٹکٹ دے رہے ہیں, تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی تو ٹھہرائے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے بعد ان کو لفافے بھی تو دیے ہوں گے. یہ کہاں سے جائز ہوا؟ 5000 آدمی کا کھانا. جب میں نے پرسنلی فون کیا ان کو, اور 2-3 اور دوسرے علماء نے فون کیا, میری بہنوں میرے بھائیوں آپ یقین نہیں کریں گے, وہ آڈیو موجود ہے. اتنی مغلظات, ڈائریکٹ وہ شخص تیری ماں کی تیری بہن سے شروع ہوا کہ تو مجھے سکھاتا. آپ یقین نہیں کر سکتے بات کا. کبھی بولیے میں بھیجتا ہوں آپ کو, کتنی گندگی بھر رہی ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ ان کا عہد نامہ ایسا ہے. اب ان کے پروگرامز کے اندر, ہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی جو صاحب گالی گلوچ کرے حیدرآباد میں ہر ایک کو معلوم ہے, انہی کے سمدھی صاحب بیٹھ کے نکاح کو آسان کیسے کیا جائے اس پر حیدرآباد کے ایک مشاورتی اجلاس میں تقریر فرما رہے ہیں. یہاں مسئلہ ہے. یہ جتنے لوگ تقریریں کر رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے, اور کیا یہ بات جب آتی ہے کھانے میں شرکت کی, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی کہ جہیز غلط ہے, جوڑے کی رقم غلط ہے, فضول خرچی غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس میں جب غلط ہے تو شرکت کیسے جائز ہے؟ نہیں, شرکت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بابا کھلا حرام ہے نا یہ تو. یہ رشوت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ غیر قوم کی نقل ہے یا نہیں ہے؟ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے نتیجے میں جتنے دیوبندی علماء کو ماننے والے ہیں ان کے پاس یہ شادیاں ایز اٹ از چلتی رہیں گی. آپ کچھ بھی تقریریں کر لیں, اثر ہونے والا نہیں. اسی لیے ہم ناکام ہو رہے ہیں. پھر تیسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث حضرات, جس کے قرآن کتاب اللہ کتاب السنہ پہ اتنے اہل حدیث حضرات سے زیادہ شدت سے عمل کوئی نہیں کر سکتا, مگر نکاح کے معاملے میں آ کے ان کا ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو بریلیوں کا ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو مشائخین کا ہے. ایڈوکیٹ کیا نام ہے ان کا, ایڈوکیٹ فیض صاحب کی اسپیچز لاکھوں کے اندر چلی جاتی ہیں, لیکن وہ بھی شخص یہ کہتے ہیں نہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, جا کے سمجھانا چاہیے. یعنی کہ 15 لاکھ 20 لاکھ کا انہیں کھانا برباد ہو گیا, گھر بیچ کے کھانا کھلا رہا, اس کو جائز ناجائز نہیں بولیے, جائیے جا کے بولیے بھائی یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کامن سینس کی بات کرو. مقصود الحسن فیضی صاحب کی ویڈیو موجود ہے, میں کیا بولوں آپ کو, میں نے جواب دیا ان کا. ادھر مولانا طارق جمیل پاکستان کے, انہوں نے 1 کروڑ پتی کی ناجائز غیر شرعی دعوت کو اٹینڈ کیا, ہم نے اس کو بھی بولا. مقصود الحسن فیضی صاحب, ابتسام الہی ظہیر صاحب, ایک بہت پاپولر عالم دین ہے, بڑے مسکرا کے سمجھاتے ہیں, عورتوں میں تو بہت ہی پاپولر ہیں وہ, قاری شعیب صاحب. قاری شعیب صاحب تو اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے, اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے دے رہا ہے, آپ کون ہو سکتے ہیں روکنے والے؟ استغفر اللہ. اچھا خود ہی اپنی اسپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیوں کی عمریں تجاوز کر چکی ہیں شادی سے, صرف جہیز کے لیے. آپ ہی فرما رہے ہیں جہیز کے لیے 1 کروڑ لڑکیاں بیٹھی ہیں. آپ ہی فرما رہے ہیں کہ جہیز خوشی سے کوئی باپ دے رہا ہے, تو آپ روکنے والے کون ہیں؟
اللہ کے بندے ایک ہی بات طے کرو نا, کیا یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت میں تھا یا نہیں تھا؟ آپ کتاب اللہ کتاب و سننا کے آدمی ہیں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں, ہاں ایک جھوٹ اور ایک کہا انہوں نے کہ فاطمہ کو بھی تو اللہ کے رسول نے جہیز دیا, یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا, لیکن یہ جھوٹ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا, دراصل وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جہیز کا کوئی رواج نہیں تھا. 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کی مثال لا کے بتائیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز دیا یا اپنی شادی میں کسی باپ سے جہیز لیا. نہ امہات المومنین کے معاملے میں, نہ رسول اللہ کی صاحبزادیوں کے معاملے میں 1,24,000 صحابیوں میں سے ایک بھی مثال نہیں لا سکتے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی نے بھی جہیز دیا تھا اپنی بیٹی کو, تو مبارک آپ کو کہ آپ ایک ایسے نبی کی امت میں ہیں جو پورے عرب کے اندر جہیز دینے والے سب سے پہلے انسان تھے. یہی مطلب ہوا نا اس کا, اللہ کے نبی جہیز کے فاؤنڈر ہوئے. کیا ایسا تھا؟ نعوذ باللہ, یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. پھر یہی معاملہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا, یہی معاملہ ہمارے جماعت اسلامی, سارے نہیں, نہ مشائخین میں ہیں سارے, نہ اہل حدیث میں سارے ہیں, نہ دیوبندیوں میں ہیں. اچھی مثالیں بہت ہیں. خود نظام آباد میں یہاں کے امیر جماعت اسلامی کے بیٹے کی شادی میں مجھے خطبے کے لیے بلایا گیا تھا اور مکمل سنت کے مطابق تھا. لیکن 95% میجورٹی وہ ہے جو جماعت میں, جماعت کے حضرت جی امیر جو ہے 25 نکاح ایک ساتھ کرا رہے ہیں, 50 نکاح ایک ساتھ کرا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے بڑے پروگراموں کے اندر. لیکن وہ جماعت میں وقت پورا لگانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر وہی منجے, وہی سانچک, وہی جہیز, وہ خوشی سے کھانے, وہ سب کچھ وہی چل رہا ہے. کوئی بھی جماعت ہو, حتیٰ کہ شیعہ جو پورے سال میں اپنے سینوں کو زخمی کرتے ہیں مار مار کے عشق علی اور حسن حب علی کے اندر, لیکن اپنی اولاد کی شادی امبانی کی بیٹی کی طرح, ایشوریہ رائے کی طرح کریں گے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں کرنا.